الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب کلام میں اشعری تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اس میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشعری کیوں تھے؟ مطلب یہ کہ اشعری ہونا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کے ہندوستان میں تمام علماء ماتریدی ہیں تو شاہ صاحب ان کے آبا و اجداد بھی ماتریدی تھے، تو شاہ صاحب اور ماتریدی علم کلام میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی، تو یک شاہ اشعری کیسے ہو گئے یعنی؟ اور کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کے ایک کلمی نقطے پر جس کا ذرا آگے آتا ہے شاہ صاحب نے خود اپنے آپ کو اشعری لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت شاہ صاحب کی تحریر ہے وہ پہلے تو اس کا تیقن ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ عجیب بات ہے کہ شاہ صاحب کا عقیدہ جو ہے یا کلامی مسلک جو ہے وہ کلمی نسخوں پر انہوں نے جو اپنے نام میں لکھا ہے اس سے لے رہے ہیں، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریروں کو دیکھنا چاہیے اور وہاں دیکھنا چاہیے کہ وہ اشعری ہیں یا نہیں، اور تمام تحریروں کو، اور حجت اللہ البالغہ جس کی شرح لکھیں گے تو اس سے متعین کرنا چاہیے کہ وہ اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، یا انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا، تلفیق کی جو موجودہ مذاہب کے درمیان، یا یعنی جو ہم نے سرسری پڑھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، اس میں تو ایک طرح سے کلامی مذاہب کی تھوڑی سی تنقید ملتی ہے، اور جو قدیم سلفی یعنی ائمہ کا مذاہب ہے، امام مالک و امام ابو حنیفہ، اس کی نصرت ملتی ہے شروع میں ہی مبحث ہے، تو وہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ یہاں یہ بات حضرت شارع یا جنہوں نے بھی یہ تحریر لکھی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ مطلب یہ شرح کو یعنی حجہ کو پڑھنے سے پہلے ان کا مسلک متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم صفات کی تعویل کے مسئلے پر تو یہاں وہ اب محدثین کرام یعنی اسلاف کے مسلک کو برحق سمجھتے تھے، اور یہ مطلب محدثین کا مسلک اسلاف سے مراد حنابلہ کا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جو مطلب تعویل ان مذاہب کے تینوں مذاہب کے تشکیل سے پہلے کا جو مذہب ہے جو ائمہ تابعین کا ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا، اور صفات کی تعویل کو آپ ناپسند کرتے تھے، یہ پھر مطلب یہ کہ اشعری مسلک تو نہیں ہوا، گو کہ اشاعرہ کے ہاں بھی تفویض بھی ایک اشاعرہ کا جو امام اشعری کے دو مسلک ہیں، اس میں ایک تفویض ہے اور دوسرا جو ہے تعویل ہے، تفویض ہے، لیکن تفویض بھی وہ ائمہ مذاہب کا مسلک نہیں ہے، وہ تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ قراءتھا تعویلھا، اس کی قراءت ہی اس کی تعویل ہے۔ بھئی ہم آپ نے صفات کی تعویل بھی کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اسلاف ایون صحابہ سے کچھ صفات کی تو تعویل ملتی ہے، جیسے ماہیت عامہ کی تعویل ملتی ہے، تو تعویل بھی مطلب بالکل ہی کوئی بدعت تو نہیں ہے۔ اسی جلد میں مبحث کے خامس کے باب 4 میں جو صفات الہیہ پر ایمان لانے کے بیان میں ہم نے پہلے صفات کے بارے میں دشواریوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کا حل پیش کیا، پھر یہ بات بھی کی کہ صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ بعین ہی استعمال کیے جائیں، یعنی قراءت اور استعمال سے زیادہ کھود کرید نہ کی جائے، کیونکہ یہ کہ وہ عالم غیب سے متعلق باتیں ہیں، تو اس کی مطلب یہ عقل سے اس کو سمجھنے کی ایک لمٹ ہے۔
پھر صراحتاً یہ بات بھی فرمایا کہ صفات بارک میں محدثین کا موقف صحیح ہے۔ صفات کی تعویل میں گھسنے والے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے، وہ ان کو مجسمہ اور مشبہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بلا کیف کے پردے میں چھپنے والے ہیں۔ مجھ پر یہ غلطی بالکل واضح ہو گئی کہ ان کی زبان درازیاں کچھ بھی نہیں۔ تو مثلا یہ کون لوگ ہیں جو محدثین کو بدنام کرتے ہیں اور مجسمہ اور مشبہ کہتے ہیں؟ یعنی مطلب بڑے بڑے شاعرہ نے یہ کہا ہے، یعنی امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور دوسری کتابوں میں بڑی سخت باتیں کی ہیں محدثین کے بارے میں، اور ان کو مجسمہ کہا ہے، اور وہ اپنی باتوں میں نقلاً بھی اور عقلاً بھی غلطی پر ہے۔ تو پھر مطلب اگر یہ شاہ صاحب کا مسلک ہے تو اس کو آپ اشعری مسلک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور انہوں نے جو ہدایت کے پیشواؤں پر اعتراض کیے وہ بھی خطا کار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت نے اپنی بات کی ہی تردید کر دی ایک لحاظ سے۔ یہ عبارت کہاں سے ہے؟ اس کا لکھا نہیں ہے انہوں نے۔ اس جلد میں مبعد خامس کے باب 4 میں جو صفایا، اسی جلد میں، یعنی یہ شرح کی بات کر رہے ہیں، تو وہ شروع میں ہی ہوگا میرا خیال ہے۔